قرآن کریم و برہان رشید میں سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ نے ارشاد فرمایا ہے: الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالی احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، آج انسان کے پاس دولت ضرور ہے مگر سکون نہیں، گھر میں محبت نہیں، رشتے پرخلوص نہیں، نمازیں ہیں مگر اس کے باوجود دل سخت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ نہیں کیا۔ خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ نے اس آیت میں پورا معاشرہ سدھارنے کا نسخہ بیان فرما دیا۔ یقیناً اگر یہ ایک آیہ کریمہ سورہ آل عمران کی 134 آیت اگر یہ گھروں میں آ جائے، عملاً اسے نافذ کیا جائے، طلاقیں کم ہو جائیں، نفرتیں ختم ہو جائیں، دل نرم ہو جائیں اور سارا معاشرہ جو ہے وہ جنت کا نمونہ بن جائے۔ اس آیہ کریمہ کا جو پہلا حصہ ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ بہت زیادہ مالی لحاظ سے بندہ خوشحال ہو پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اگر مالی لحاظ سے تنگ دستی ہے تو پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ سوال ہوتا ہے کہ جو ہے ہی تنگ دست وہ کیسے خرچ کرے؟ تنگ دستی کی صورت میں بندہ خود تو نوالا کھا لیتا ہے، اتنی زیادہ تنگ دستی ہے کہ صبح و شام کا کھانا بمشکل بندہ مہیا کر سکتا ہے، پھر اس سے زیادہ اتنی تنگ دستی ہے کہ صبح و شام کے بجائے ایک وقت کا کھانا مہیا ہو سکتا ہے، 2 وقت کا نہیں۔ پھر اس سے آگے بڑھ کے تنگ دستی کا عالم یہ ہے کہ جہاں ایک روٹی مہیا ہے وہاں آدھی ہو، جہاں 2 روٹیاں مہیا ہو وہاں 1 روٹی ہو، اتنی تنگ دستی۔ ایسی صورت کے اندر پھر بندہ کیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے؟ تو ہم قرآن پاک سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ سورہ دہر پڑھ کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ والے کس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، بلکہ اللہ والوں کا تو معاملہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ ان کو دنیا سے دنیا کے لیے محبت نہیں ہوتی،
اگر وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں تو فقط دین کے لیے، دنیا کے لیے محبت نہیں کرتے، جوڑا بہت کچھ بنایا پھر اسے چھوڑا، دنیا سے محبت کرتے ہیں دین کے لیے کہ جتنا بھی اللہ عطا فرمائے اسے دین کے لیے خرچ کر دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اور ایسا وقت ہو کہ بالکل ہی کوئی چیز نہیں ہے گھر میں، تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں، بلکہ یہ بھی امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اللہ والے قرآن کریم کے اندر کئی مثالیں موجود ہیں، احادیث طیبہ کے اندر، تواریخ کے اندر، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اپنے لیے کھانا تیار کریں بمشکل ایک وقت کا، عین اس وقت جب کھانا تیار ہو جائے، ہوں بھی روزہ دار، روزہ افطار کرنے لگیں، کھانا کھانے لگیں تو سائل آ جائے تو وہ سارے کا سارا اٹھا کے اسے دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی عظمت ہے، شان ہے۔ تو الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ اللہ کا قرآن ہے، جو خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ اگر دو نوالے ہیں تو ایک نوالا خود کھا لیں، ایک نوالا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ دو روٹیاں ہیں، ایک روٹی خود کھا لیں، ایک روٹی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ اور ایسے بھی اللہ والے ہوئے ہیں قرض لے کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، قرض لے کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہی ہے اس کا مفہوم کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایک وصف اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کا بیان فرمایا جو احسان کرنے والے ہیں، محسنین میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ اور پھر محسنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے محبت کا دعویٰ اللہ کی طرف سے، یہ جو بات ہو رہی ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلا وصف ان کا کہ وہ خوشحالی اور تنگدستی دونوں صورتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان سے محبت کا دعویٰ، اعلان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ ان سے محبت کا دعویٰ فرماتا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ واقعی صحیح بات ہے، ایک تو یہ ہے کہ بچی ہوئی چیز دینا آسان ہے، گھر میں یا جیب میں مال ہے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے خرچ کرنے کے، مگر وہ بچا ہوا ہے، کھانا ہے تب، کپڑا ہے تب، پیسہ ہے تب، بچی ہوئی چیز دینا آسان ہے، اور پسندیدہ چیز وہ دینا مشکل ہے۔ مگر یاد رکھو پسندیدہ چیز دینا اگرچہ مشکل ہے مگر اسی کا نام قربانی ہے، اور یہی قربانی جو ہے یہ ایمان کا کمال ہے۔ پسندیدہ چیز دینا مشکل ہے، حالانکہ شریعت نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہے وہ اس طرح کی نہ ہو کہ اضافی تم اس کو پسند نہیں کرتے، بچی ہوئی باسی، اگر کھانا وغیرہ ہے تو باسی چیز چلو جی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، نہیں، اعلیٰ چیز، جس طرح کی چیز اپنے لیے تم پسند کر رہے ہو کہ یہ میں کھاؤں مجھے اچھی لگ رہی ہے، یہ کپڑا پہنوں مجھے اچھا لگ رہا ہے، اسی طرح جو خود پسند کر رہے ہو دوسرے کے لیے بھی ایسی ہی چیز پسند کرو۔ یہ ہے مشکل کام مگر اللہ والوں کے لیے مشکل نہیں ہے، جنہیں دنیا کے ساتھ محبت نہیں ہے، اگر وہ دنیا کا مال چاہتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کے لیے چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ دنیا کا مال عطا فرمائے،
اب اسی کا دیا ہوا اسی کی راہ میں خرچ کریں، دین پر لگا دیں، اسلام میں لگا دیں۔ تو اس لحاظ سے جو مال چاہتے ہیں ان کے لیے پھر پسندیدہ چیز دینا مشکل نہیں ہوتا، بلکہ ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ جو چیز ہماری پسند کی ہے وہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔